مفید کتاب ہے، سنایا بھی کرتا تھا. آج پھر وہی نکلا تو وہی سنا رہا ہوں. طریق کی بنا 5 چیزوں پر ہے. جس طریق میں ہم لوگ ہیں اس کی خاص چیزیں تو جاننا ہی چاہیے کہ کن چیزوں پر ہم کو چلنا ہے. لایانی باتوں سے حفاظت، تقویٰ میں ثابت قدم رہنا. لایانی باتوں سے حفاظت کے ساتھ تقویٰ میں ثابت قدم رہنا. لایانی باتوں کو چھوڑو اور تقویٰ اختیار کرو، یہی اس کا حاصل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. لایانی باتوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور اس پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی مدرہ. تقویٰ میں ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے اس تقوی کو اللہ تعالیٰ ہی جانے کتنا تقویٰ ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. اور اس پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی مطلع نہ ہو. ایسا تقویٰ قلب میں ہو کہ ریا سے، سما سے، سب چیزوں سے پاک صاف. اور اتباع سنت میں گامزن رہنا پہلی بات ہے تقویٰ. پھر اتباع سنت میں مستقیم رہنا ضروری ہے. بڑی طور کہ اس کے علاوہ کسی معاملے کی طرف توجہ بھی نہ کرے، الا یہ کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو. اپنے کام سے کام رکھو، غیروں سے کی باتوں میں نہ پڑو، نہ غیروں کی باتیں کرو نہ ان کی باتوں میں پڑو. خود تفسیر کریں. لہذا نہ کسی انکار کرنے والوں پر الزام ٹھہرائے اس حیثیت سے کہ وہ ہے، اور نہ کسی محسن کی مدد کرے اس حیثیت سے کہ وہ ہے، بلکہ اس حیثیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امر فرمایا. یہ نہیں اللہ نے کہا کہ اچھی بات کا ذکر کرو، کہ کوئی قابل تعریف بات کسی کے اندر ہے تو کرو، لیکن اپنے طور سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ حکم ہے اس بنا پر کرنا ہے. لیکن یہ تو باریکی بات ہے. لہذا نہ کسی انکار کرنے والے پر الزام ٹھہرائے اس حیثیت سے کہ وہ ہے، اور نہ کسی محسن کی مدح کرے اس حیثیت سے کہ وہ ہے، بلکہ اس حیثیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امر فرمایا ہے کہ کوئی بات ہو تو اس کی مدح کرو جس کے اندر ہو. دونوں فرق ہو گیا نا، تو بہت باریک سی بات ہے. نہ کسی محسن کی مدح کرے اس حیثیت سے کہ وہ ہے، بلکہ اس حیثیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امر فرمایا ہے کہ تم کو کوئی چیز کوئی ہدیہ میں دے تو اس کا ذکر بھی کیا کرو. ہے نا، یہ بہت باریک چیز ہے. ہمیں سنایا، کبھی میں نے اس پر غور نہیں کیا. مخلوق کے شرور و آفات کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو سالم رکھنا. مخلوق کے شرور و آفات کو برقرار رکھتے ہیں ان کو سالم رکھنا، اور سلامتی عافیت کو ان کے مقابلے میں ترجیح دینا، ان کے چکر میں نہ پڑو. مخلوق کے شرور و آفات کو برقرار رکھتے ہوئے سب کچھ ہے ان کو سالم رکھنا، اور سلامتی اور عافیت کو ان کے مقابلے میں ترجیح دینا. فتنے تو ہی ہیں، ان فتنوں کو ملحوظ رکھے کہ یہ فتنے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے کو بچائے رکھو. یہی مطلب ہے. دیکھ لیجیے گا پھر مخلوق کے شرور و فتان کو، مخلوق کے شرور و آفات کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو سالم رکھنا، اور سلامتی اور عافیت کو ان کے مقابلے میں ترجیح دینا. رہے وہ ختم نہ کرو لیکن اس سے بچو، کیونکہ اس کے بچنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ڈھنگ بتلایا ہے، بچو. اور قضا و قدر کو صبر و شکر رضا سے قبول کرنا. قضا جو اللہ کی طرف سے جو چیز آ رہی ہے سمجھو کہ اللہ کی مصلحت ہے، وہ اس کے اندر بہت بڑی قیمت ہے جو تم کو دینا چاہتا ہے. سلامتی اور عافیت کو اس کے مقابلے میں ترجیح دینا، اور قضا و قدر کو صبر اور شکر اور رضا سے قبول کرنا. اللہ کی طرف سے جو لکھا ہوا آ رہا ہے یہ تمام طالبین کے لیے، سالکین کے لیے، سب کے لیے نصیحت، ہر مسلمانوں کے لیے.
شیخ ابو الحسن شاذلی کے ارشاد پر عمل کرنا وہ یہ ہے کہ تقوی کو اپنا وطن بنا لو. تقوی کو تو نفس کی سرکشی تم کو مودی نہ ہوگی. تقوی سے تم دوستی کر لو. جب تقوی سے محبت ہو جائے گی دوسری چیزیں آئیں گی نہیں. وہ یہ کہ تقوی کو اپنا وطن بنا لو تو نفس کی سرکشی تم کو مضر نہ ہوگی جب تک کہ تم خود عیب اور نقص پر راضی نہ ہو گئے یا گناہ پر مصر نہ ہوئے یا تم سے غیب کی باتوں خوف کا کافور نہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک سے رجوع کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کرو. غور سے پڑھو سمجھو کیا مطلب ہے اور اس پر عمل کرو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. سے پڑھنے کی ضرورت ہے. ابھی جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے بعد اچھائی کر لو تو وہ اچھائی برائی کو محو کر دے گی. کوئی برائی بنائے بشریت ہو سکتی ہے اس کے بعد توبہ کر لو. کم سے کم آتا دیکھا استغفر اللہ تو پڑھ لو. یہ چھوڑو نہیں کہ ہم تہجد کے وقت توبہ کریں گے یہ شاید انہیں کا جملہ ہے بلکہ جس وقت گناہ ہوا اسی وقت توبہ کرو استغفر اللہ کہہ لو کافی ندامت ہو جائے گا. یہ نہیں کہ اس کو بیانی چھوڑے رکھا اب تہجد کو اٹھیں گے تب اسے توبہ کریں گے. نہیں گناہ جب اس وقت ہے تو توبہ بھی اسی وقت ہونا چاہیے. اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ گزران کرو. ہے نا مجھ سے بہت عمدہ نصیحت ہے. اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ گزران کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. لوگوں کے ساتھ بہت سے بڑے لوگ ہوئے لیکن سختی رہی طبیعت میں لوگ قریبی نہیں ہوئے. مجھے یاد آ رہا ہے سب بولا آپ کو وقت کس کا وقت بالا حضرت کا سختی کو ایسے ان کے قریبی بہت قابل تھے سب کچھ تھے لیکن چونکہ ان کے اندر سختی تھی پر لوگ قریبی نہیں ہوئے کہ وہ حاصل کریں ان سے کچھ. لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ گزران کرو. نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے احکام پر عمل کرو. بزرگوں کو بھی اقوال ہے لیکن حضور کے بھی اس کے ساتھ احادیث ہے تو انہیں احادیث کو مقدم کرو. جب تم دیکھو کہ حرص کی اطاعت کی جا رہی ہے ہوائے نفسانی کی اتباع ہو رہی ہے اور ہر صاحب رائے اپنی رائے کو پسند کر رہا ہو تو تم کو اپنا معاملہ خاص اپنے نفسی کے ساتھ رکھنا چاہیے. چھوڑ دو لوگوں کو اپنی اصلاح کے لیے خود کوشش کرو. جو عام ہو جائے فتنے تو پھر اس سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ اپنے معاملے میں غور کرو اور اپنی اصلاح کرو. تم کو اپنا معاملہ خاص اپنے نفس کے ساتھ ہی رکھنا چاہیے. لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جیسے کرو ان کے چکر میں نہ پڑو اپنے کو بچاؤ. اور تم اولی الامر کی اطاعت کو لازم سمجھو. تمہارا بڑا آدمی ہے امیر ہے تو اس کی بات کو مانو اور ان پر بظاہر اعتراض کو ترک کرو وہ جیسے بھی ہوں. یہ بھی منع کر دیا کہ انکار اور اعتراض نہ کرو اس سے فتنہ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہی ان کو کافی ہے. جب وہ برائی کر رہے ہیں تو تمہارے کچھ کہنے سننے کا کوئی ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہی ان کو ٹھیک کرے گا. اور تم چارج کی نماز پڑھا کرو. یہ بھی دیکھیے چارج کی نماز چارج سے زیادہ وہی اشراق بھی ہے لکھا ہو اس میں کہ چارج اور اشراق کا دونوں کو مفہوم ایسے ہے بہرحال. اور تم چارج کی نماز پڑھا کرو اور سفر میں افطار اور قصر کر لیا کرو. بہادری نہ دیکھ رہا ہو گرمی ہے کر لو روزہ نہ رکھو اور نماز پڑھا. اور سفر میں افطار یعنی روزہ نہ رکھو اور قصر یعنی پوری نماز نہیں آدھی نماز پڑھ سکتے ہو پڑھا کرو تاکہ سفر کے اندر جو اللہ نے رخصت دی ہے اس پر عمل ہو جائے. اور ہفتے والی راتوں والی الگ الگ دنوں والی نمازوں کے قائل نہ ہو. صلاۃ التسبیح کو ادا کیا کرو اور جو اللہ تعالیٰ فتح فرمائے اس کو ترجیح دو بغیر اسباب کے یا اسباب کے ذریعے کسی کو ترجیح نہ دیا چاہیے.
دوسرے کے ہوتے ہوئے ہر ایسے مباح کو استعمال کرو جس سے مروت میں کمی نہ آئے. بہت اچھی نصیحت ہے، سمجھنے کی ہے. مجمع کے ساتھ مل کر ذکر بھی کیا کرو. مجمع کے ساتھ مل کر ذکر کیا کرو اور اجتماعی ذکر کے لیے حاضر ہوا کرو، مگر اس لحاظ سے نہیں کہ وہ انفرادی سے افضل ہے، مگر اس لیے کہ اس میں نفس کو راحت اور طریق کی صورت ہے. مجمع کے ساتھ بھی ذکر کیا کرو. زندہ اور مردوں کی زیارت کا اہتمام کیا کرو. زندہ کوئی بزرگ ہے اس کی خدمت میں، مردہ ہے تو ان کے فاتحہ پڑھ لیا کرو. جب تک کسی واجب یا سنت قضا کا زیادہ لازم نہ ہے، اور ہر مومن میں خیر و برکت کا اعتقاد رکھو، حسن زن رکھو. مگر جو شخص سنت کا مخالف ہو اس سے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں. ہر شخص کا اقتدا نہ کرو، مگر ایسے شخص کا جس کا علم و ورع صحیح ہو چکا ہو. ہر خیر کے اصل اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر رضا سب سے بڑی چیز ہے. یہ چیز اگر آ گئی سب کچھ آ جائے. اللہ کی تقسیم پر جیسا روزی رکھ دیا، صحت رکھ دیا، بیماری ہے، سب میں راضی رہنا اللہ سے. یہ نہیں کہ اس کو مانگنا، اگر آگے اللہ نے دیا تو اس پر راضی رہو. ہر خیر کی اصل ہے اللہ کی تقسیم پر رضا ہے، اور ہر امر میں اللہ کی پناہ پکڑنا ہے. اور یہ اس فقیر کے نزدیک ہر حاجت کی، ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنا ہے، اور یہ اس فقیر کے نزدیک ہر حاجت کی کنجی ہے. ہر مخلوق کی یہ ہر شخص سے حفاظت ہے، اور قلعہ سے بڑا قلعہ ہے. لکھ رہے ہیں تمت الاساس التی علیہ ممن طریق، طریق کی بنیاد جس پر ہے یہ نہیں ہے. اور اس کے معنی انشاءاللہ تعالی ان اصولوں کا بیان ختم ہوا جن پر طریقت کی بنیاد ہے. اسی کے حقائق سے انشاءاللہ تعالی حقیقت کے ابواب مفتوح ہوں گے. اگر اتنے پر عمل کرو گے تو مزید حقیقت کے ابواب کھلیں گے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسائر الانبیاء والمسلمین. دعا کریے اللہ تعالی صوفیہ کے جو یہ عقائد ہیں، ان پر جو اساس ہے، بنیاد ہے، ان پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، تاکہ ہمارا اس طریق میں چلنا کارآمد ثابت ہو. اگر طریق میں چلے بھی اور اصول کے خلاف کام کرتے رہے تو محروم کے محروم رہ جاؤ گے. اللہ ہم سب کو اس محرومی سے محفوظ رکھے، اپنی رضا و خوشنودی سے مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا